ایران اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر پوری دنیا کی نظریں ہیں۔ ان دونوں ممالک کے درمیان اس کشیدگی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی کے چند حقائق کو سمجھنا ہوگا۔ آگے چل کر ہم ان حقائق پر روشنی ڈالیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، ایران اور پاکستان نے 14 اگست جو کہ پاکستان کی آزادی کا دن ہے، اپنے تعلق کا آغاز کیا۔ ایران دنیا کے نقشے پر وہ پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو بطور ملک اور آزاد ریاست تسلیم کیا۔ اس وقت ایران کے لیڈر شاہ محمد رضا پہلوی تھے اور یہی وہ سربراہ تھے جنہوں نے 1950 میں پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ کیا۔ یہ دونوں ممالک دنیا کے ہر فورم پر ایک آواز بن کر ابھرتے تھے، جیسا کہ پاک ایران بارڈر پر منشیات کی سمگلنگ اور بلوچستان میں اٹھنے والے اینٹی اسٹیٹ فیکٹرز کا مقابلہ پوری قوت سے کرنے کے لیے ان دونوں ملکوں کا کردار بہت ہی پازیٹیو رہا۔ 1945 سے 1991 کی کولڈ وار کے دوران یہ دونوں ممالک ایسٹ بلاک کے خلاف ہو کر ویسٹ بلاک کا حصہ بھی بنے۔ یہ دونوں ممالک کمیونسٹ آئیڈیالوجی کے مخالف بننے والی سینٹو یونین کے ممبر بھی تھے۔ دوستو، ایران وہ پہلا اسلامک ملک بھی ہے جس نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان لڑی جانے والی 1965 اور 1971 کی جنگوں میں کھلے عام پاکستان کا ساتھ دیا۔ لیکن صرف ایران ہی وہ ملک نہیں جو اس تعلق کو بہتر طریقے سے لے کر چل رہا تھا۔ پاکستان بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر وہ پہلا ملک بنا جس نے ایران کو 1878 سے 1879 کی انقلابی صورتحال کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران کے طور پر تسلیم کیا۔ یہ وہی انقلابی دور تھا جب ایران میں پہلوی خاندان کا تختہ الٹا دیا گیا اور آیت اللہ روح اللہ خمینی جو کہ اسلامک اسکالر بھی تھے، ایران کے ہیڈ آف اسٹیٹ بنے۔ اس کے بعد 1979 سے 1989 کے دوران ایران نے پاکستان کی افغانستان مجاہدین کی تیاری میں مالی مدد بھی کی، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان نے ایران عراق جنگ جو کہ 1980 سے 1988 کے درمیان ہوئی، اس میں ایران کی بھرپور حمایت بھی کی۔ 9/11 کے سانے کے بعد یہ دونوں ملک دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شامل بھی ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایران سعودی عرب کے معاملات کے درمیان بھی پاکستان کا بطور ثالث کردار نمایاں رہا۔ ایران کی جانب سے چین پاکستان کے درمیان بننے والے اکنامک کوریڈور میں دلچسپی بھی ظاہر کی گئی۔ یہ دونوں ممالک کا مقصد ایک ہی تھا کہ اس خطے کو سیاسی دشمنی کے لیے ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ایران میں 2019 کے اندر آنے والے سیلاب کی تباہ کاریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت کے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے 32 ٹن امدادی سامان بھی ایران بھیجا۔ اس سامان کی منتقلی کے لیے C-130 طیاروں کا استعمال کیا گیا تھا۔ یہ دونوں ملک ایک لمبے عرصے سے انسانی بنیادوں پر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہے ہیں۔ پاکستان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات نہ ہونے کے باوجود اپنے واشنگٹن میں بنے سفارت خانے کے ذریعے ایران کے مفادات کی نمائندگی بھی کرتا ہے۔ پاکستان کے سابقہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی نمائندگی میں ایران اور پاکستان کے درمیان $5 بلین کی ٹریڈ کارپوریشن پلان بھی سائن ہوا، جو ان دونوں ممالک کے لیے بہت بڑی اچیومنٹس ہیں۔ اس سے قبل یہ دونوں ممالک کے درمیان سال 2022 میں $2 بلین کی ٹریڈ بھی ہوئی، جو تاریخ کی سب سے بڑی ٹریڈ ثابت ہوتی ہے۔ دوستو، یہ سب وہ باتیں ہیں جو ان دونوں ممالک کے تعلقات کو بہتر جاننے کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ لیکن پچھلے 2 ہفتوں کے درمیان یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف ایک مسلسل جنگ میں پھنس چکے ہیں۔ اس کے ماضی پر جب نظر دوڑاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایران اور پاکستان دونوں کو بلوچ سیپریشن موومنٹ کی جانب سے دہشت گردی کا خطرہ لاحق ہے۔ بلوچستان کا تقریباً 1,80,726 اسکوائر کلومیٹر کا رقبہ ایران ریاست میں آتا ہے، اور رقبے کے اعتبار سے یہ ایران کا دوسرا بڑا صوبہ بنتا ہے۔ اس صوبے میں بلوچ سیپریشن موومنٹ کے حملوں سے ان دونوں ملکوں کے درمیان اکثر تعلقات خراب بھی ہوتے ہیں۔ ماضی میں یہ دونوں ملک ان حملوں کا الزام ایک دوسرے پر لگاتے رہے ہیں۔ بلوچستان کا جو حصہ پاکستان میں آتا ہے، وہاں جیش العدل کے نام سے ایک دہشت گرد تنظیم کام کرتی ہے۔ یہ تنظیم ایک سنی ملیٹنٹ اور بلوچ سیپریٹسٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ ایران کے اندر مختلف حملوں کی ذمہ دار ہے۔ یہ تنظیم 2012 میں قائم ہوئی اور اس کا مقصد بلوچستان اور سیستان کو ایک آزاد ریاست بنانا تھا۔ یہ تنظیم ایران کے سربراہ آیت اللہ خمینی کے نظریات کے مخالف اینٹی خمینیزم کو پروموٹ کرتی ہے۔ اس تنظیم نے 2019 میں ایران کے علاقے سیستان اور بلوچستان کو جانے والی سڑک پر بوم اٹیک بھی کیا، جس میں 27 ایرانی فوجی شہید ہوئے اور 13 زخمی ہوئے۔ اس کے بعد اس تنظیم نے اس حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی۔
ایران نے اس تنظیم کے پیچھے امریکی کردار ہونے کا انکشاف کیا۔ یہ تنظیم پاکستان کے بارڈر سے آپریٹ کرتی ہے اور ایران کی جانب سے بہت دفعہ پاکستان کو ان کے بارے میں بتایا بھی گیا ہے۔ دوستو، ایران کے اندر کام کرنے والے بلوچ سیپریٹسٹ گروپ جو کہ ایران سے آپریٹ کرتے ہیں، پاکستان کی افواج کو نشانہ بھی بناتے ہیں۔ اسی گروپ کے اگینسٹ پاکستان افواج نے آپریشن رد الفساد بھی کیا تھا، جس کے نتیجے میں بہت سارے دہشت گرد یونٹس کو ختم کیا گیا۔ اس گروپ کی جانب سے 2000 کے بعد سے لے کر اب تک پاکستان کی افواج پر متعدد حملوں کا الزام بھی لگا اور انہوں نے یہ الزام قبول بھی کیا۔ اس گروپ کو پاکستان میں BLA کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس گروپ کی جانب سے جون 2023 میں پاکستانی ایران کی سرحد پر حملہ بھی کیا گیا، جس میں پاکستانی افواج کے کچھ اہلکار شہید ہوئے تھے۔ پاکستان نے اس واقعے پر ایران کو متوجہ کیا اور جلد از جلد اسے حملے کی تحقیقات بھی مانگی، لیکن ایران کی جانب سے کوئی خاطر خواہ جواب نہ آیا۔ لیکن 1 سال سے بھی کم عرصے کے بعد وہ دن آیا جس کی بدولت حالات دونوں ممالک کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ 16 جنوری 2024 کو ایران کی جانب سے پاکستان کی سرزمین پر جیش العدل کے ہیڈ کوارٹر کو ڈرون اور میزائل حملوں سے نشانہ بنایا گیا اور اس کے نتیجے میں 2 پاکستانی بچے بھی شہید ہوئے۔ پاکستان کو ان حملوں کے بارے میں ایران کی جانب سے پہلے کوئی انفارمیشن نہ دی گئی۔ دوستو، پاکستان کی جانب سے اس حملے پر شدید غصے کا رد عمل دیکھنے کو ملا۔ پاکستانی وزیر خارجہ کی جانب سے بتایا گیا کہ یہ اور بھی تشویشناک صورتحال ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان متعدد رابطوں کے باوجود یہ غیر قانونی عمل ہوا۔ اس حملے سے قبل 15 جنوری 2024 کو ایران نے عراق اور شام کی طرف 15 میزائلوں کا ایک بیراج لانچ کیا۔ کردستان ریجن کے کیپٹل اربیل کو اس حملے کا سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ ایرانی حکومت کی جانب سے پاکستان، عراق اور شام میں حملہ کرنے کے پیچھے اپنا مقصد یہ بتایا گیا کہ عراق میں موساد جو کہ اسرائیلی انٹیلیجنس ہے، اس کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا گیا ہے، جبکہ تینوں ممالک نے اس دعوے کی تردید کر دی اور پاکستان، عراق اور شام کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ ہمارے ملک میں ایسے کوئی ہیڈ کوارٹر موجود نہ تھے۔ پاکستان نے ان حملوں کے جواب میں سب سے پہلے اسلام آباد میں موجود ایرانی سفیر کو بے دخل کیا، ایران سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا گیا اور ایران کو انتقامی کارروائی کے حوالے سے وارن بھی کیا۔ 18 جنوری 2024 کو پاکستان نے جوابی کارروائی کا آغاز کیا۔ اس آپریشن کا نام مرگ بر سر مچار رکھا گیا۔ ایران کے صوبہ سیستان اور بلوچستان کے شہروں میں BLA کے ہیڈ کوارٹرز پر میزائل مارے گئے۔ ان حملوں پر جواب دیتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ نے بیان دیا کہ 9 غیر ملکی شہری بھی مارے گئے ہیں، جس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ عراق ایران کی جنگ کے بعد پاکستان وہ پہلا ملک ہے جس نے ایران میں میزائل اٹیک کیا۔ یہ سب جیسے ہی ہوا تو دنیا کی نظر ان دونوں ممالک پر پڑی۔ چائنا نے ایران اور پاکستان پر زور دیا کہ وہ کسی بھی مزید نقصان سے بچنے کے لیے اس معاملے کو بیٹھ کر دیکھیں۔ ابھی یہ سب جاری ہی تھا کہ ساروان کے علاقے جو کہ ایران ریاست میں آتا ہے، وہاں سے ایک ہولناک خبر سامنے آئی۔ 27 جنوری 2024 کو ایک نامعلوم انسان نے 9 پاکستانی شہریوں کو ایران میں گولی مار کر قتل کر دیا۔ اس واقعے کی ابھی تک کسی بھی دہشت گرد تنظیم نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ ایک نیوز ایجنسی کے مطابق یہ سب پاکستانی شہری تھے جو ایران کے اندر ایک آٹو ریپیئر شاپ میں کام کیا کرتے تھے۔ ابھی تک اس معاملے پر بھی ایران کی طرف سے چپ ہی سنائی دیتی ہے۔ اس وقت فلسطین میں لڑے جانے والی آرگنائزیشن حماس جو کہ ایران کا فلسطین میں ایک حمایت یافتہ گروپ ہے، وہ مسلسل اسرائیل کے ساتھ جنگ میں شریک ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے حملوں نے بھی ایران پر ایک مسلسل پریشر قائم کر دیا ہے۔ ایک خبر کے مطابق تو ایران کی فوج نے ایک منصوبہ بندی کی ہے جس کے اندر پاکستان بارڈر سے لے کر عراق کے کچھ علاقوں میں ہوائی جہازوں کے ذریعے اٹیکس کیے جائیں گے۔ یاد رہے، پاکستان اور انڈیا کی بارڈر پر موجود ٹینشن کی بدولت پاکستان کے ڈیفنس سسٹم زیادہ تعداد میں ادھر موجود ہیں، لیکن پاک ایران بارڈر پر کوئی ایسا ڈیفنس سسٹم موجود نہیں۔ دوستو، دعا تو یہی ہے کہ اگر یہ سب مزید آگے نہ ہو تو ہی بہتر ہے، کیونکہ یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ ایک لمبے عرصے سے بہتر طریقے سے چل رہے تھے۔ ایران کے دشمن امریکہ کی بے تحاشا پابندیوں کے باوجود اگر ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام کو بڑھانے پر توجہ دے تو یہ بہتر ہوگا، اور اسی طرح پاکستان فی الحال اپنے ملک کے اندر سیاسی ہلچل پر توجہ دے تو اس کے لیے بھی یہی بہتر ہوگا۔
اس طرح ہماری یہ ریسرچ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔